السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ الذی لم يزل عالما کبیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال. قال الله تعالى في شأنه مخبرا حكيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وسلم عليه. ظاہر آپ نے کہ صلاۃ والسلام پیش کرے. الصلاۃ والسلام علیکم سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم سیدی یا خاتم الرسولین وعلی آلہ واصحابہ سیدی یا خاتم النبیین. اللہ تعالیٰ جل کریم کے حمد و ثنا کے بعد حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقبال میں صلاۃ و سلام پیش کرنے کے بعد علماء گرامی قدر اور آپ تمام مذہبوں کے مسافروں، حاضرین و ناظرین، خدا کے قدوس ہمارا آنا بیٹھنا حاصل ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. عزیزان محترم، اللہ کریم نے بہت بڑا احسان فرمایا کہ اس امت کے اندر ہماری ہدایت کے لیے اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور آپ کو بھیجنے کے ساتھ ساتھ اپنے کلام مجید کو اپنے حبیب کے سینہ اطہر پہ اتارا اور ہماری ہدایت کا سامان بنایا. یہ ذہن رکھیں کہ دنیا پہ بندوں کے لیے سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑی حاجت ضرورت اللہ کریم کی ہدایت ہے. جسے ہدایت مل گئی وہ سمجھے کہ اللہ کریم کے فضل و کرم سے تو بندہ کامیاب ہو گیا. وہ ہدایت لے کے اللہ کے محبوب اس دنیا میں تشریف لائے، اور آپ نے وہ ہدایت کاملہ ہمیں عطا کی. اس وقت آج آپ دیکھیں ذرا، ہمارے پاس جو آج کمی ہے تو وہ پیغامات کی کمی نہیں ہے. آج اللہ کے فضل و کرم سے وہ پیغام، وہ نظریات کلام مجید کی صورت میں، حدیث پاک کی صورت میں وہ ہمارے پاس ہے. اس وقت آج کمی
جو ہے وہ ہماری عملی کمی ہے۔ آپ اپنے اس ماحول میں گرد و نواح میں اپنے سارے معاشرے میں آپ گھوم پھر کے دیکھیں تو آج ہم میں عملی کمی ہے۔ عملی طور پہ آج ہم بہت سارے دور ہو چکے ہیں۔ شب و روز دن رات آپ دیکھ رہے ہیں، ماہ ربیع الاول شریف رواں ہے، کوئی رات خالی نہیں، کوئی دن خالی نہیں، دن کو بھی رات کو بھی محافل سجائی جا رہی ہے۔ علماء، خطباء، مبلغین وہ اپنے وعظ و نصیحت سے پیغام پہنچا رہے ہیں۔ کمی آج ہم میں ہے کہ ان کے پیغامات کو سن کے ہم اتنے غافل ہیں، جاہل ہیں کہ ہم ہدایت کی طرف، حقانیت کی طرف نہیں آ رہے۔ یہ کمی کسی فرشتے نے آ کے پوری نہیں کر رہی، اوپر سے کوئی خارجی طاقت نہیں آئے گی جس سے ہماری وہ کمی پوری ہو جائے گی۔ یہ کمی آج میں نے، آپ سب نے خود پوری کرنی ہے۔ یہ کمی ہم نے پوری کرنی ہے کہ اللہ کریم نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اپنا کلام دے کے قرآن مجید کی صورت میں ہماری ہدایت کے لیے بھیجا، اور جو اتنی محنت، مشقت اور تکلیفوں کا سامنا کر کے جو حضور نے ہمیں پیغام پہنچایا، کیا ہم اس کے قریب ہیں یا دور ہیں اس سے؟ آپ کو یقیناً پتہ چلے گا جب آپ عدل و انصاف سے دیکھیں گے کہ ہم اس سے بڑا دور ہیں۔ آج اس ماحول کے اندر جو آپ کو بے رحمی اور یہ جو طرح طرح کے فتنے، فساد، لڑائی جھگڑے یہ جو نظر آ رہے ہیں، فقط اسی لیے ہم اللہ کے محبوب کی اطاعت سے دور ہیں۔ ہمیں جو حکم دیا اور ہمیں جو تعلیم دی وہ یہ دی کہ ہم اللہ کے محبوب کی اطاعت کریں، اس لیے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، فرما برداری اور محبت کے اندر ہی سب کچھ ہے۔ جس طرح اللہ کے محبوب سے ہمیں محبت ہوگی، الفت ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اسوہ حسنہ کو ہم دیکھیں گے، اس قدر ہماری ہدایت کا سامان ہوگا، ہماری دنیا بھی سورے گی، ہماری آخرت بھی سورے گی۔ لیکن جب تک ہم حضور کی اطاعت پر نہیں آتے اور آپ کے نالین مبارک کے قریب نہیں آتے اور اسوہ حسنہ کو ہم عملی جامہ نہیں پہناتے، تب تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو اس وقت آج اشد ضرورت ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بار بار اس جیسی آیتوں کو دہرایا گیا۔ اللہ پاک اللہ کے محبوب کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، بار 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 بار۔ کیوں فرمایا کہ اس لیے کہ حضور کی اطاعت پر ہی اللہ کے علم، نوازشات اور انعامات کا دروازہ کھل گیا ہے۔ حضور کی اطاعت، فرما برداری، آپ کی اتباع اور آپ کی محبت پر ہی اللہ نے اپنے انعامات اتارے۔ بہت ساری آیتیں آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے تو آپ پڑھیں گے،
جیسے کہ جو بھی میں نے آج خطبہ کے اندر جو تلاوت کی، فرمایا دل کا حکم اللہ، یہ اللہ کریم کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس بندے نے اللہ کریم کی اور اس کے محبوب کریم کی اطاعت کر لی تو فرمایا یُدْخِلُهُ جنات تجری من تحتها الانہار، تو فرمایا اسے ہم جنتوں کے اندر داخل کروا دیں گے، اور فرمایا وہ جنتوں کا ٹھکانہ کیسا ہوگا؟ خالدین فیہا، اس کے اندر اللہ کے بندے ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور فرمایا ذالک الفوز العظیم، یہ بندوں کی بہت بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ ساتھ حضور کے اسوہ حسنہ کو اپنانا چاہیے، آپ کی اطاعت کی جائے، اور یہ طریقہ صدقہ ہمیں صحابہ اور اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم آپ نے یہ سمجھایا، آپ نے دکھایا۔ سب سے پہلے انہوں نے آیا کیے من وعن، جیسے اطاعت کرنے کا حق تھا صحابہ نے ویسے کیا ہے، اور ان کی گواہی اللہ نے خود بیان فرمائی ہے، بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا۔ فرمایا اگر تم صحابہ کی طرح ایمان لے آؤ گے، اگر تمہارا ایمان صحابہ کی طرح ہوا تو فرمایا فقد اهتدوا، تم ہدایت پا سکتے ہیں۔ تو ہمارا ایمان کا معیار بھی ایمان صحابہ ہے، ایمان کا معیار ایمان صحابہ ہے۔ اگر ہمارا ایمان اللہ کے محبوب کے صحابہ کی طرح اگر ہوا تو ایسا ایمان مقبول ہوگا، پھر ہم ہدایت پائیں گے۔ اور اگر ہمارا ایمان ویسا نہ بنا تو ہمیں فکر ہی آئے۔ تو یہ سب سے پہلے اللہ کے محبوب کے ساتھ محبت اور حضور کی ایک سنت کو اپنانے کا طریقہ سب سے پہلے یہ صحابہ نے سکھایا۔ اور دیکھیں ذرا صحابہ نے محبت کیسے کی ہے، اور دیکھیں ذرا حضور کے ساتھ جو اللہ کریم نے جو تعلیم دی ہے اپنے بندوں کو کہ سب سے زیادہ محبت اللہ کے محبوب سے ہو، اور پھر اس محبت کے ساتھ ساتھ پھر حضور کے اس فیصلہ پہ چلا جائے، اور ایسا اگر ہو گیا تو کام نہ چلے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مقبول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی بندہ بھی مومن ایمان والا ہو سکتا ہی نہیں ہے جب تک اپنے ماں باپ سے اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے ہر شے سے بڑھ کے مجھ مصطفیٰ سے محبت رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب تک میرے ساتھ پیار نہیں کرنے کا تب تک وہ بندہ مومن ہو سکتا ہی نہیں، تب تک وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اور آگے اور حدیث بات کے اندر غالب حضرت ہے عابس بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مقبول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ جو کچھ میں لے کے آیا ہوں اپنے آپ کو اس سے تابع نہ کرے، جو کچھ میں لے کے آیا ہوں جب تک اپنے آپ کو اس میرے پیغام کے تابع نہ کر دے اس وقت تک وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ وہ مومن ہو سکتے ہیں تو لہذا حضور کے پیغام، حضور کی اسوہ حسنہ، حضور کی سنت کے تابع یہ کرنا ہوگا، یہ کرنا ہوگا۔ سب سے زیادہ محبت حضور سے ہوگی تو تب جا کے اطاعت کریں گے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ
آپ نے نا ایک مرتبہ بیت اللہ شریف میں آ کے مطاف میں جب چکر لگاتے بیت اللہ شریف کا جب طواف کرنے لگے نا تو آپ نے حجر اسود کو چوما. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ جا رہے نا آپ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے بیت اللہ شریف کے سامنے جب حجر اسود کو چوما نا بوسہ کیا تو کھڑے ہو گئے. میں حجر اسود میں جانتا ہوں تو پتھر ہے, میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے, لیکن میں نے جو تمہیں چوما ہے نا, میں نے تمہیں اس لیے بوسہ کیا, اس لیے چوما کہ تجھے میرے مصطفیٰ نے چوما. سبحان تجھے میں نے بوسہ اس لیے دیا کہ تجھے بوسہ میرے مصطفیٰ نے دیا, میں تجھے اس لیے چوما. مطلب یہ تھا کہ باقی تیری اور کوئی بھی آئی نہیں, تو فی نفس ہی ذاتی طور پہ کچھ نہیں ہے, لیکن میں جو تمہیں چونا ہوں میں تمہیں اپنے محبوب کی سنت سمجھ کے چونا ہوں. سب سے پہلے عبادت یوں ہو اور پھر محبت کے ساتھ ساتھ حضور کا کوئی ایک عمل بھی جو ہے نا یہ چھوڑنا نہیں چاہیے, حضور کا کوئی عمل بھی چھوڑنا نہیں چاہیے. آج اس وقت کمی ہم میں ہے تو فقط عملی کمی ہے. اتنی محفلیں ہو رہی ہے, اتنی مجالس ہو رہی ہے, جلوس جلد سے آپ دیکھ لیں, یہ دور حاضر کا تقاضا بھی یہ تھا, ہونا بھی چاہیے. ارسو ہر طرف ہے ورفعنا لک ذکرک کے بعد یہ محفلیں سجنی چاہیے, ہونی چاہیے. لیکن وہاں جو مبلغین واعظین جو اپنے راز و نصیحت دے رہے ہیں, آپ ذرا اپنے گربان میں تو جانتے ذرا کہ جو کچھ ہم سن رہے ہیں وہ سننے کے بعد کیا ہمیں کوئی تبدیلی آئی ہے نا, کیا کوئی تبدیلی آئی ہے نا؟ بس خالی مجلسوں میں محفلوں میں آنا, محفل کو سن کے اور صرف پرواب پا کے نکل جانا, کہ یہ مقصد ہے. آج پیغام کی کمی نہیں ہے, محراب کے اندر ممبر کے اوپر محفلوں کے اوپر مبلغین واعظین امام و خطیب اپنا حق ادا کر رہے ہیں, لیکن آپ دیکھ لیں تو عامت الناس اور ذمہ داروں کے اولاد وہ سارے کے سارے عملی طور پہ بہت پیچھے جا رہے ہیں. تو لہذا یہ خسارہ اور یہ گھاٹا بہت بڑا گھاٹا ہے, بہت بڑا گھاٹا ہے. اس خسارے کو برداشت نہ کریں, اس گھاٹوں کو برداشت نہ کریں. عملی طور پہ میدان میں جو کچھ سنے اسے سمجھے اور سمجھنے کے بعد اس کو عمل کریں. علماء کی جو ذمہ داری وہ تو پوری کر رہے ہیں. میرا آپ کے اندر ممبر کے اوپر بیٹھ کے تمہیں اللہ کی آیتیں سنا رہے ہیں, آیتوں کا ترجمہ مطلب مفہوم آسانی کے ساتھ تم تک پہنچا رہے ہیں. لیکن اگر ہم نے علماء کو واعظین کو سننے کے بعد جو اس کے تقاضے اسے پورا کرو, تقاضوں کو پورا کرو. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ نہیں. دل و نگاہ کو اللہ کے محبوب کے تابع کرنے اطاعت کا یہ مطلب. پہلے کی بار لفظ اطاعت کا ہم نے مفہوم بیان کیا. لغت عرب کے اندر, لغت عرب کے اندر جو اطاعت کا معنی ہے, اطاعت کا معنی طوع النخلہ, طوع النخلہ. عربی کہتے ہیں کہ اطاعت کا مفہوم مطلب یہ ہے کہ جب کوئی بندے کسی نے کھجوروں کو, جب کھجوریں پک گئی نا تو کھجوروں کو توڑنے لگا, تو اس نے کہا جب کھجوروں کو توڑا نا اس نے ہاتھ لگا, کھجوریں ٹوٹ گئی, تو وہ کہتا ہے طوع النخلہ, یار میں نے تو کھجوروں کو بھی ہاتھ ہی لگایا تھا, وہ خوشی سے وہ کہ میرے ہاتھ پہ آ گئی.
اطاعت کا یہ مطلب کہ ہمارے اندر جو اطاعت ہونی چاہیے کہ خوشی کے ساتھ، کہ ہم حضور کی پیروی خوشی کے ساتھ کریں، بندے ہوئے نہیں، مجبور ہو کے نہیں، خوشی کے ساتھ، خوش ہوتے ہوئے، راضی ہوتے ہوئے، فراغ دلی کے ساتھ حضور کی سنتوں کو فالو کریں، یہ اطاعت کا مطلب ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر ایک بار نہیں، بار اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس بندے نے حضور کی اطاعت کی یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت کر لی، اس نے اللہ کی اطاعت کر لی، فقد فاز فوزا عظیما، اور فرمایا کہ تحقیق بے شک یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو لہٰذا آؤ، خوشی کے ساتھ آؤ، خوشی کے ساتھ پلٹو اور حضور کی اطاعت کرو۔ اس ماہ مبارک اور ان آیتوں کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کے محبوب کے اسوہ حسنہ کو اور آپ کی سنت کو ہم دل و نگاہ سے جانیں، پہچانیں اور عملی طور پہ ہم آئیں۔ ہمارا ماحول، ہمارا معاشرہ یہ سب بہت بگڑ چکا ہے، بہت بگڑ چکا ہے۔ یہ دور پر فکر دور ہے، فکروں سے بھرا ہوا دور ہے، لیکن کیا ہماری زندگی ایسے گزر جائے گی کہ ہم نے ایسے ہی گزر جانا ہے؟ اپنے وقت کو فضول نہ گزاریں، اپنے اس وقت کی قدر کریں، اس اپنی جان کو، زندگی کو انتہائی قیمتی سمجھتے ہوئے حضور کے اسوہ حسنہ کی پیروی کریں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور بے شک میرے محبوب کی، میرے رسول کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے۔ ان کا اسوہ حسنہ ہمارے ایک ماڈل ہے، ایک نمونہ ہے، اسے اپنائیں، اسے پیچھے کرتے۔ ہماری بقا، ہماری سلامتی، ہماری بھلائی فقط حضور کے قدمین شریفین میں۔ جس قدر ہم حضور کے ناظرین کے قریب رہیں گے اور آپ کے دامن سے وابستہ رہیں گے، اس قدر ہماری ترقی زیادہ ہوگی، اسی قدر ہماری فلاح اور ہماری بقا ہے۔ اور جس قدر ہم دور جائیں گے اس قدر ہماری بربادی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اس وقت اپنے گرد و نواح، اپنے مضافات، اپنے ماحول کو آپ دیکھیں کہ ہماری جو بربادی کا سبب بنا ہوا ہے وہ حضور سے دوری ہے، حضور سے دوری ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے کس قدر پیار کی ٹینگیں ڈالی ہیں اور کس قدر حضور سے محبت کیے اور حضور کی ایک ایک سنت کو، ایک ایک طریقے کو اپنے دل سے پیار کرتے ہیں۔ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں۔ ایک مرتبہ ایک جگہ پہ، اونچی جگہ پہ بیٹھ کے آپ وضو کروا رہے تو وضو کرتے ہوئے آپ ہنس نہیں ہوگا۔ تو صحابہ نے کہا کہ ہم میں سے کسی نے کوئی بات تو نہیں کی، ہم تو سارے اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے تھے، آپ اکیلے بیٹھ کے وضو کرتے ہوئے آپ ہنسے کیوں رہتے تھے؟ اب ذرا دیکھیں کہ صحابہ نے من و عن حضور کی جو ایسا طریقہ، ایسی سنت جس کا تعلق صرف ایک وقت کے ساتھ تھا، جو وقت آیا پھر گزر گیا، انہوں نے اس سنت کو بھی ضائع نہیں کیا۔ حضرت عثمان بن حنیف وضو کرتے ہوئے ہنس دیے جاتے۔ صحابہ نے جب وجہ پوچھی نا ساتھیوں نے کہ کیوں ہنسے ہو، ہم نے سنا کسی نے کوئی بات نہیں کی، آپ ہنس رہے تھے۔ تو آپ نے فرمایا دراصل میں ایک مرتبہ یہاں سرکار کے ساتھ آیا تھا، سرکار نے یہاں جب وضو فرمایا اس جگہ پہ تو آپ وضو کرتے ہوئے حضور تبسم فرما رہے تھے، حضور ہنس رہے تھے۔ تو اس لیے آج مجھے وہ لمحہ یاد آ گیا، مجھے جگہ موقع ملی تو میں وہیں بیٹھ کے میں نے وضو کیا اور حضور کی سنت پہ عمل کیا۔ سبحان اللہ۔ اس طرح حضور سے محبت کی جائے اور اطاعت کی جائے۔ آج اطاعت کی کمی ہے۔ آج ہم آپ دیکھیں ترقی بہت ہو چکی ہے، آبادی بہت ہو چکی ہے، آج سہولیات بہت آ چکی ہیں، آج اویئرنیس آ چکی ہے، لیکن کمی ہے تو فقط حضور کی اطاعت کرنے میں ہمیں کرنی ہے۔ تو لہٰذا آؤ سارے مل کے یہ عزم کر کے اٹھو کہ ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ ساتھ
ہم آپ کی اطاعت کریں گے، ہم آپ کی فرمانبرداری کریں گے اور ہم آپ کے اسوہ حسنہ کو ادا کریں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو معاف فرمائے اور آپ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم نے جو اپنے محبوب کی اطاعت پہ جو وعدے فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان وعدوں کے ہم سب کو ان کا مصداق فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔